کو بتا دیا ہے کہ میں نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے، میں نے تمہیں خود مختار بنایا ہے۔ اپنے عقل سے تلاش کرو کہ کائنات عالم میں وہ شخص کون ہے جو حالت رگوں میں سائلوں کو زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر تو دنیا کسی اور کے دروازے پہ جائے گی، کسی اور کو بنائے گی کہ فلاں بندے نے زکوٰۃ دی، تو پھر جو بھی بیجا حرکت نماز میں کرے گا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر کسی اور بندے سے بتاتے ہیں کہ فلاں بندے نے زکوٰۃ دی ہے تو پھر اس کی نماز اپنی نہیں رہتی ہے۔ کائنات عالم میں صرف واحد میرا مرشد علی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ علی کی نماز کیوں نہیں ٹوٹتی ہے، تو جواب ہمارے پاس بہت اچھا ہے، کیونکہ نماز ٹوٹتی ہے نمازی کی، علی نمازی نہیں، علی خود نماز ہے۔ علی مولا نے حالت رکوع میں، یہ اہل سنت والجماعت کی تمام تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا شیعوں کا راہبر علی ہے، وہ شیعوں کا لیڈر علی ہے۔ خدا کی قسم ہے، یہ شیعہ بھی بڑی خوش قسمت قوم ہے، بڑی مقدر والی قوم ہے، ان کے مقدروں کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اگلے دن ایک ویڈیو کلپ آیا ہوا تھا، ایک مولانا صاحب بزرگ تھے سفید ریش، وہ ہمارے اہل سنت برادر ہم یا باقی جن سے بھی تھے، ویڈیو کلپ میں کہہ رہے تھے کہ دو چیزیں ازل سے شیعوں کی ملکیت میں ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی چیزیں؟ انہوں نے کہا رسول نے خیبر میں کہا تھا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ازل سے دو چیزوں شیعوں کی ملکیت میں آ گئی، مرد بھی شیعوں کے پاس آ گیا اور علم بھی شیعوں کے پاس آ گیا۔ یہ دونوں چیزیں شیعوں کی ملکیت بن گئی۔ ہمارا مولا جرار ہے، فرار نہیں، یہ تورا امتیاز ہمارا بلند ہے۔ علماء اور مفسرین کہتے ہیں جب یہ انما ولیکم اللہ والی آیت زمین پہ نازل ہوئی نا، تو سرکار مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے نا لوگوں کو اس آیت کی تفسیر بتا رہے تھے، تو چند بندے مسجد کے کونے سے اٹھے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ سرکار یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ پہلا ولی تو جان لیا کہ اللہ ہے، دوسرا ولی آپ ہے رسول، یہ تیسرا ولی کون ہے؟ سرکار نے بتا دیا اور کوئی نہیں، میرا بھائی علی ہے۔ تو وہ بندے چلے اور مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار اللہ کو بھی ولی مان لیتے ہیں، رسول کو بھی ولی مان سکتے ہیں، لیکن کچھ ہو جائے ہم علی کو ولی نہیں مانتے ہیں، ہم علی کو ولی نہیں مان سکتے ہیں، ہم اپنی گردنوں پہ ابو طالب کے بیٹے کو مسلط نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے علی ولی اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ہم سے اپنی گردنوں میں علی ولی اللہ کا توق نہیں ڈالا جاتا ہے، ہم سے علی ولی اللہ نہیں پڑھنا جاتا ہے۔ یہ یہی مشورہ کر رہے تھے کہ فوراً جبریل زمین پہ آیا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حبیب اللہ کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ وثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ حبیب یہ سن کے سمجھ کے جان بوجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے ہیں، حبیب یہ ابھی سے کافر ہو گئے ہیں۔ یہ سن سمجھ کے جان بوجھ کے پھر علی کو نہیں مانتے، حبیب یہ کافر ہے۔ اچھا علی کی ولایت کی تصدیق قرآن میں ہو گئی کہ تیسرا ولی علی ہے۔ اچھا یہ تینوں ولی جو ہے نا، جو پہلے دو ولی ہیں، اللہ نے سب سے پہلے کہا انما ولیکم اللہ، ایک تمہارا اللہ ولی ہے۔ پروردگار جب تو ہے ہی اللہ تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک اللہ ولی ہے؟ تو کہہ دیتا کہ ایک میں ولی ہوں، ایک رسول ولی ہے، پھر اگلی نشانی بتا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے یہاں ولی کا معیار بتایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے بتا دیا ہے ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، دنیا اس مغالطے میں نہ رہے کہ ولی کا معیار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو جو اختیار مجھ اللہ کے پاس ہے وہی اختیار میرے دونوں ولیوں کے پاس ہے۔ میں نے دونوں ولیوں کا معیار یہاں بتایا ہے۔ جو باقی والے ولی ہے، جو پہلا ولی ہے اللہ، وہ تو عالمین کا خالق ہے، وہ باقی دونوں ولیوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، اور خدا کی قسم ہے ہمارے سجدوں میں اور علی کے سجدے میں یہی فرق ہے کہ ہمارے سجدے ہیں اپنی بندگی بچانے کے لیے، علی کا سجدہ ہے توحید بچانے کے لیے۔
اور خدا کی قسم ہے علی سجدہ کر کے کہہ رہے ہیں ماں عبدتو کا، میرا اللہ میں علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ تو جنت کا مالک ہے، ماں علی تیری عبادت اس لیے بھی نہیں کرتا کیونکہ تو جہنم کا خالق ہے۔ اگر جنت کی وجہ سے تیری عبادت کروں تو پھر لالچیوں والی عبادت ہے، اگر جہنم کی وجہ سے کروں تو پھر ڈر اور خوف والی عبادت ہے۔ علی تیری عبادت کرتا اسی لیے ہے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ حیدر حیدر، دونوں بلند کر کے، دونوں ہاتھ اونچے کر کے، حیدری۔ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک تمہارا اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی، ایک علی ولی۔ جب یہ سائل آیا نا مسجد میں مانگنے، اچھا سائل بھی بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں جو علی سے مانگنے آتے ہیں۔ یہ اس وقت کبھی آ جاتے ہیں جب علی روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس وقت آ جاتے ہیں جب علی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے سائل ہیں، پتہ نہیں یہ دنیا کے سائل ہیں یا عرش کے سائل ہیں۔ علی اس نے کہا کوئی اللہ کے نام پہ مجھے دے، مجھے کچھ دے۔ پہلی بار کہا کوئی نہ بولا، دوسری بار کہا کوئی نہ بولا، تیسری بار علی نے حالت رکو میں یوں اپنی انگوٹھی ایسے کر کے نا یوں ہاتھ کیا سائل کی طرف، سائل نے انگوٹھی اتاری۔ اب جو انگوٹھی علی نے حالت رکو میں زکوٰۃ میں دی ہے، اچھا زکوٰۃ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا 20واں حصہ ہوتا ہے، 20واں حصہ گندم کہو جس کو 20واں حصہ ہوتا ہے۔ تو علی نے حالت رکو میں یوں زکوٰۃ دی۔ اب سارے علماء کہتے ہیں جو علی کے ہاتھوں میں انگوٹھی تھی نا وہ انگوٹھی عام انگوٹھی نہیں تھی، وہ سلیمان ابن داؤد نبی کی انگوٹھی تھی۔ اور پھر سارے اتفاق کر کے کہتے ہیں وہ جو انگوٹھی تھی جو سلیمان ابن داؤد نبی کی ساری حکومت تھی اسی انگوٹھی پہ تھی۔ جب وہ انگوٹھی پہنتے تھے تو وہ بادشاہ بن جاتے تھے، جب انگوٹھی اتارتے تھے تو پھر وہ نبی بن جاتے تھے۔ یعنی ساری حکومت ان کا وہ جو پرندوں پہ اختیار تھا، وہ بادلوں پہ اختیار تھا، وہ تخت تھا، وہ جنات پہ اختیار تھا، وہ پوری دنیا کی بادشاہت تھی، اس کی وجہ صرف وہی انگوٹھی تھی۔ اور وہی انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی دی، وہی انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دے دی۔ علی نے دنیا کو بتا دیا دنیا والوں جس علی کی زکوٰۃ سلیمان کی ساری حکومت ہو اس علی کی اپنی بادشاہی کیا ہو۔ جی آپ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، زندہ سلامت رہیں۔ جس علی کی زکوٰۃ سلیمان کی حکومت ہے، سلیمان ابن نبی کی حکومت آپ نے سنی ہوگی، وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ کا نبی جب صبح کی سیر کرنے جاتا تھا تو 6 مہینے کا سفر کر کے آ جاتا تھا، پرندے اس کے تخت پہ سایہ کرتے تھے، ہر شے اس نبی کی تابع تھی۔ علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دے دی۔ اب 3 ولی ہیں، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی۔ اب یہ تینوں ولی جو ہیں نا، ان تینوں ولیوں سے ایک عاشق نے کیا ہے عشق، جسے کہتے ہیں اویس کرنی، اس نے تینوں ولیوں سے عشق کیا ہے۔ اور سرکار رسالت باغ میں کبھی مدینے میں کھڑے ہو کے اپنے جبہ مبارک کے بٹن کھول کے کرم کی جانب رخ کرتے تھے اور لمبی لمبی سانسیں لیتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا کرم کی جانب کیا ہے؟ فرمایا مجھے کرم کی جانب سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آتی ہے۔ ان رحمان کی سانسوں سے مراد خوشبو ولایت ہے۔ فرمایا ولایت کا مالک کہہ رہا ہے کہ مجھے ولایت کی خوشبو کرم سے آتی ہے۔ کون رہتا ہے؟ اویس کرنی۔ تینوں ولیوں سے ایسے عشق کیا کہ خود اویس سے ولایت کی خوشبو آنے لگ گئی۔ پہلا ولی ہے اللہ۔ اب چلیں اب آغاز کر رہے ہیں آپ سے داد لینے کا اور مجلس پڑھنے کا۔ پہلا ولی ہے اللہ۔ اویس کو اللہ سے کتنا عشق تھا؟ تاریخ کہتی ہے اس نے وضو کیا، اویس نے مصلی بچھایا شام کے وقت اور نیت سے پہلے ایک جملہ کہا کہ ھذہ لیلۃ القیام، آج کی ساری رات قیام کی رات ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے پھر پوری رات قیام میں کھڑا رہا۔ دوسری رات مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہتے ھذہ لیلۃ الرکوع، آج کی ساری رات رکوع کی رات ہے اور پوری رات رکوع میں کھڑا رہا۔ تیسری رات مصلی بچھا کے کہتے ھذہ لیلۃ السجود، آج کی رات سجدوں کی رات ہے
اور پوری رات سجدے میں پڑا رہا، پوری رات سجدے میں پڑا رہا۔ کسی بندے نے سوال کیا اویس اتنا عشق کرتا ہے خدا سے، پوری رات قیام کیا، پوری رات رکوع کیا، پوری رات سجدہ کے اویس کرتا ہے، کروں کیا؟ کم ظرف رات کا ظرف جو چھوٹا تھا، یہ قیامت تک ایک رات ہوتی میں خدا کے سجدے میں گزار دیتا۔ پوری رات قیام، پوری رات رکوع، پوری رات سجدہ۔ پھر دوسرا، رسول سے کتنا عشق کرتا ہے۔ اس نے سنا کہ جنگ میں سرکار رسالت مآب کے جو دندان مبارک ہے نا، یہ زخمی ہوئے ہیں، ٹوٹے نہیں، کیونکہ ٹوٹے گا تو چہرے پہ دھبا ہوگا، چہرے پہ دھبا ہوگا تو چہرہ کامل نہیں ہوگا، اگر چہرہ کامل نہیں ہوگا تو پھر نبی نہیں رہتا۔ زخمی ہوئے ہیں۔ اس نے 2 پتھر اٹھائے، پتھر اٹھا کے منہ کے قریب لایا اور اپنے آپ سے کہتا ہے اویس وہ تم بھی چکھ جو محمد نے چکھا ہے۔ اس نے پتھر مارا، پہلا دانت توڑا، پھر سوچا شاید یہ نہ زخمی ہوا ہو، ساتھ والا ہوا ہو، دوسرا توڑ دیا، پھر سوچا شاید یہ نہ زخمی ہوا ہو، ساتھ والا ہوا ہو، تیسرا توڑ دیا۔ 32 کے 32 دانت توڑ دیا اویس نے، 32 کے 32 دانت توڑ دیے۔ صاحب ذرا دانت ٹوٹے ہیں تو پھر خون بھی آیا ہوگا۔ نبی تو ابھی زندہ تھا، نبی نے یہ کیوں نہیں کہا اویس میں زندہ تھا تو نے زندہ کی یاد میں خون کیوں بہایا ہے؟ تو نے زندہ کی یاد میں خون، نہ نبی نے روکا نہ کسی نے روکا، اویس نے اپنا خون نبی کے عشق میں بہا دیا، اور اللہ نے بھی وعدہ توڑا نہیں، اللہ نے جنت سے کیلا نازل کر دیا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کا سچا عاشق ہے، دانت منہ میں نہیں ہے، اس لیے نرم غذا بھیجتا ہوں۔ اللہ نے جنت سے کیلا نازل کر دیا، اور اللہ نے بتا دیا جب بھی تم کسی مظلوم کے غم میں ماتم کرو تو پھر لنگر کا انتظام خدا کرتا ہے۔ زندہ و سلامت رہے آپ جی ہیں، پھر لنگر کا انتظام اللہ نے جنت سے کیلا نازل کر دیا۔ اب یہ ہے رسول سے عشق۔ پہلا اللہ سے عشق تھا، وہ آپ نے سن لیا، رسول سے عشق آپ نے سن لیا۔ اب عشق بتانا ہے علی کا، کہ یہ اویس علی سے کتنا عشق کرتا ہے۔ یہی اویس تو پوری رات قیام کرتا ہے، پوری رات رکوع کرتا ہے، پوری رات سجدہ کرتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، اس نے وضو والا برتن اٹھایا، مصلی اٹھایا، وضو کرنے جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، کہ اچانک اس کی کانوں پہ آواز آئی کہ علی صفین کے میدان میں جنگ لڑنے آ گئے ہیں۔ بس آواز کا آنا تھا، اس نے وضو کا برتن وہی رکھا، اس نے پانی والا برتن وہی رکھا، مصلی وہی رکھا، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ ایک بندہ سامنے ہے، کہتا واہ اویس واہ، تو پوری رات قیام کرتا ہے، پوری رات رکوع کرتا ہے، پوری رات سجدہ کرتا ہے، کم از کم ظہر کی نماز تو پڑھ کے جا، کم از کم ظہر کی نماز تو پڑھ کے جا، کم از کم ظہر کی نماز تو پڑھ کے جا۔ اویس کرنے کہتا تو کیسا بندہ ہے، نماز میدان میں لڑنے آ گئی ہے، میں نے یہ پڑھ کے کیا کرنی ہے؟ سلامت ہے۔ نماز وہ ہے جو نماز میدان میں آ گئی ہے، اصل نماز میرا علی ہے، علی صفین۔ اویس علی کے پاس پہنچ گیا، وہ کہتا ہے اکیلے نماز پڑھنی اور ہے، علی جیسے بادشاہ کے ساتھ پڑھنی اور ہے۔ علی میدان میں آ گیا ہے، اس علی کا عاشق ہے جس کا نام ہے ابو دمام۔ اب میں نے ولایت بتانی ہے کہ ولایت جس کے دل میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے۔ علی کا نوکر ہے، نام ہے ابو دمام، حجاج بن یوسف کا دور تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ جو بھی میرے اس شہر میں جو بھی علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے پڑیں گے۔ 60 سال عمر ہے ابو دمام کی۔ اس نے کہا جو بھی میرے شہر میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے ماریں گے۔ ابو دمام بیمار تھا، پڑا تھا اپنے چارپائی پہ، جو ہی اس کے کانوں پہ یہ صدا آئی کہ حجاج بن یوسف نے قانون بنایا ہے جو بھی علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے پڑیں گے۔ اس نے اپنا صافہ اٹھایا، صافہ اٹھا کے گھر سے باہر جانے لگا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج پتہ چلا ہے کہ عشق کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ اس نے اٹھایا اور سیدھا حجاج کے دربار میں، باہر بھی نہیں، دربار میں کہتے حجاج، یہ کہتا کیا بات ہے؟ سن، میرا مرشد علی حق ہے،
جب اس نے کہا میرا مرشد علی حق ہے، حجاج کہتے اسے 40 کوڑے مارو۔ 40 کوڑے لگے۔ ابو دمام بالکل بیمار تھا، پہلے 60 سال کا بزرگ تھا، بے ہوش ہو گیا۔ اس کے حواریوں نے اسے اٹھایا، گھر لے کے گئے۔ جب گھر لے کے پہنچے انہوں نے کہا اب تو مر گیا ہوگا، اب تو مر گیا ہوگا، اب تو مر گیا ہوگا۔ ابو دمام کے لب ہل رہے تھے اور اپنے علی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا یا علی یا علی، موت تو حق ہے، موت تو حق ہے، لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا ایک دن زندگی اور عطا کر دیتا، میں تیرے دشمن کے دربار میں تیرا نام جا کے لیتا۔ حیدر حیدری، ایک دن زندگی اور عطا کر دیتے، میں تیرے دشمن کے دربار میں جا کے تیرا نام لیتا۔ علی نے زندگی عطا کر دی۔ علی فرماتے ہیں ابو دمام، علی ظاہر ہو گئے، ابو دمام سے باتیں کرنے لگے، تو ایک دن مانگتا ہے، میں نے 30 سال تجھے زندگی عطا کر دی، کرتا پھر میرا نام لیتا، پھر ذکر کرتا، پھر 30 سال زندگی۔ جب 30 سال زندگی مل گئی، دوسرے دن پھر وہی صاف آپ کندھے پہ، سیدھا حجاج کے دربار میں۔ حجاج دور سے دیکھتا ہے یہ ابو دمام آ رہا ہے، کہاں ہے؟ وہی آ رہا ہے۔ بھئی اسے تو کل ایسی حالت میں چھوڑا تھا کہ یہ 10-15 منٹ میں مر جائے گا، یہ تو فٹ فاٹ ہو کے آ رہا ہے۔ وہ قریب آیا، ابو دمام کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے مرشد علی کا نام لینے آیا ہوں تیرے دربار میں۔ وہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کل تجھے 40 کوڑے مارے تھے، مرنے کے قابل ہو گیا تھا، مرنے کے قابل ہو گیا تھا، تجھے 40 کوڑے مارے تھے، اب کیسے آ گیا؟ اب تو مر کے جائے گا۔ کہا چپ کر، تو چاہ کے بھی اب مجھے نہیں مار سکتا، پہلے زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 30 سال علی کی ضمانت بن گئی۔ زندہ و سلامت رہے۔ پہلے زندگی صرف زور نہ لگواؤ، آواز کھینچ رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھنا۔ پہلے زندگی اللہ کی امانت تھی، اب 40 سال علی کی ضمانت ہے۔ اچھا کوفہ کا صدر بازار ہے، علی مولا کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہتے یا علی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا محبت کرتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، عشق تو نہیں کرتا؟ کہتے مولا جو میں محبت کرتا ہوں وہ بڑی محبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کرتا ہے، اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلا کر، تو محبت کرتا ہے، جب مودت ہو جائے تو گھر سے باہر آ جانا۔ کہتے ہیں نہیں مولا بڑی محبت۔ علی فرماتا ہے اچھا میری محبت میں کیا کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں مولا جان دے سکتا ہوں۔ اور فرماتا ہے وہ سامنے دیکھ، آگ کا تندور جل رہا ہے، اس میں چھلانگ لگا دے۔ کہتے ہیں یا علی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کرتا جو محبت تھا بھائی، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ایک ان کی کفالت کرنے والا ہوں، بچوں کی روزی روٹی کرتا ہوں یا علی، اب کیسے تندور میں چھلانگ لگاؤں؟ علی فرماتے ہیں بس محبت کرتا ہے، جا کوفہ کے صدر بازار میں کھجوریں بیچنے والا بیٹھا ہوگا، بلا کے لے آ۔ یہ سیدھا دوڑا میسم کے پاس، میسم سے کہتا تجھے علی بلا رہے ہیں۔ میسم سیدھا وہیں دکان چھوڑی، چلتا ہوا علی کے پاس آیا، کہتا یا علی کیا بات ہوئی، آپ نے بلایا ہے؟ علی فرماتا میسم جا تندور میں چھلانگ لگا۔ میسم نے نہ سوچا نہ سمجھا، فوراً تندور میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بندہ کہتے ہیں اب تک تو میسم جل گیا ہوگا، میسم کی ہڈیاں بھی جل گئی ہوگی۔ وہ بندہ تندور کے اوپر آ کے کیا دیکھتا ہے کہ میسم تندور میں آگ کے انگاروں سے ایسے کھیل رہا ہے جیسے نمرود کی آگ میں ابراہیم کھیل رہا تھا۔ حیدر میسم کھیل رہا ہے۔ علی نے بتایا یہ ہے عشق جو میسم کرتا ہے مجھ سے۔ اچھا کھجوریں بیچتا تھا میسم۔ ایک دن علی بات سے چلتے چلتے میسم کی دکان پہ آ گئے۔ وہ اتنی بڑی کوئی شاپ نہیں تھی میسم کی، کوئی مارکیٹ میں کوئی دکانیں نہیں خریدی ہوئی تھی، ایک کھجوروں والا ٹوکرا رکھ کے بیٹھتا تھا، چھپا ٹوکرا رکھ کے بیٹھتا تھا۔ علی بات سے آئے میسم کے پاس، اٹھا میسم، مولا آپ میرے پاس، میں دل بن گیا ہے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میسم دھوپ میں بیٹھا ہے، ظاہر ہے بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی۔ جی مولا آخر فطرت ہے، لگتی تو ہے۔ مولا فرماتے ہیں جا گھر جا کے کھانا کھا، پانی پی، میں علی تیری کھجوریں بیچتا ہوں۔
کہتا یا علی آپ میری کھجوریں بیچیں گے؟ فرمایا بالکل بیچوں گا، تو جا۔ کہتے مولا میں آپ کو یہاں نہیں بٹھا سکتا۔ علی فرماتا ہے میرا حکم ہے۔ ٹھیک ہے مولا۔ میثم یوں چلا، گھر گیا اور گھر سے فوراً واپسی۔ علی دھوپ پہ بیٹھے تھے، ابھی میثم آ رہا تھا، کچھ فاصلے پہ تھا کہ ادھر سے ایک سوالی علی کے پاس آ گیا۔ سوالی کہتے ہیں یا علی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ علی نے وہی کھجوروں والا ٹوکرا اٹھا کے سوالی کی جھولی میں پلٹ دیا۔ میثم دور کھڑا تھا، علی میثم کی طرف دیکھ کے مسکرائے، میثم بھی دیکھ کے مسکرایا۔ علی فرماتے ہیں میرے قریب آ، میثم قریب آیا۔ علی فرماتے ہیں مسکرایا کیوں ہے؟ کہتے ہیں مولا آپ کو دیکھ کے مسکرایا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں یوں ہی تیری دکان پہ بیٹھتا رہا تو تیری دکان کا کیا حشر ہوگا؟ میثم علی کی نالین پہ بوسہ دے کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا عجیب بات ہے، یہ چھوٹی سی دکان ہے، میں پوری نسل تیری جوتی پہ قربان کر سکتا ہوں۔ سلامت رہے جناب، زندہ سلامت رہے، میں پوری نسل تیری جوتی پہ قربان۔ میثم اتنا عشق کرتا ہے مجھ سے؟ کہتے مولا کہاں کرتا ہوں، اگر عشق کرتا ہوتا تو آج میں بھی سلمان ضرور ہوتا۔ علی فرماتا ہے جتنا بھی کرتا ہے کرتا تو ہے نا جی مولا۔ علی فرماتا ہے پھر آج کے بعد علی تجھے اس عشق کی چھوٹی سی جزا دینے لگا ہے، آخرت میں تو ملے گی ملے گی، دنیا میں بھی چھوٹی سی دن۔ کیسی مولا؟ مولا فرماتے علی فرماتے ہیں آج کے بعد تیری کھجوروں والی دکان بند۔ کہتا مولا پھر کیا کروں گا؟ فرمایا آج کے بعد تو حکیم ہے، کوئی بھائی میرے پاس آ جائے مجھے کہے بھائی یہاں بسم اللہ کراچی میں بڑا ہاسپٹل ہے، آپ وہاں کے بڑے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائیں، تو مجھے دھچکا تو لگے گا کہ بھائی میں ڈاکٹر کیسے، میں نے وہ ڈپلومے نہیں کیے، میں نے وہ پڑھے ہی نہیں اتنا تک، تو میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ تو میں سمجھے کہا بھائی آپ کے بعد آج کے بعد تو حکیم ہے۔ میثم ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ ہیں تو سردار، لیکن مولا یہ دیکھ لیں مجھے نبض دیکھنی نہیں آتی، مولا وہ جو پوڑی باندھتے ہیں نا مجھے وہ بھی نہیں آتی۔ علی فرماتا ہے تجھے نبض دیکھنے پوڑی باندھنے کی کیا ضرورت ہے، تجھے علی خیرات عطا کر رہا ہے۔ میثم آج کے بعد تو جس بندے کو دیکھے گا اس کا چہرہ پڑھ کے بتا دے گا کہ تو نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں ٹائم پہ مرنا ہے، فلاں چیز کھا کے مرنا ہے۔ ٹھیک ہے مولا۔ اب میثم چلتے 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 سامنے کو بندہ تھا، فرمایا بھائی تو نے فلاں دن اتنے دنوں بعد تو نے مر جانا ہے، یہ ہنر مجھے علی نے دیا ہے۔ وہ بندہ مر جاتا، تیرا فلاں وقت ہے، وہ مر جاتا۔ اب دور قریب کے مریض آنے لگے میثم کے پاس، میثم اس کی حالت، میثم کہتا ہے یہ 3-4 دن بعد نا ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، جتنا ملنا ہے مل لو، یہ مر جائے گا، وہ ویسے مر جاتا۔ ہائے ہائے، اب مدینہ کوفہ کا صدر بازار ہے، میثم حکیم صاحب جا رہے ہیں، سامنے سے حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ حبیب کا چہرہ دیکھا میثم نے، میثم کہتا ہے حبیب سن، 10 محرم کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا۔ ایک لمحہ دیر نہیں کی، حبیب نے فوراً کہتا میثم تو بھی سن، جمعہ کا دن ہوگا، کوفہ کا شہر ہوگا، ابن زیاد کی حکومت ہوگی، عشق علی میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، عشق علی میں تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میثم کہتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ حبیب کہتا ہے تجھے کس نے بتایا؟ کہتا ہے مجھے تو علی نے خیرات عطا کر دی ہے کہ میں جس کو دیکھتا ہوں دیکھ کے بتا دیتا ہوں تو نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں ٹائم پہ مرنا ہے۔ حبیب تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے تجھے کتنا عرصہ لگا علی سے خیرات لینے میں؟ میثم کہتا ہے میں نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، 3 سال بعد علی نے یہ خیرات عطا کر دی ہے۔ حبیب کہتا ہے باپ بھولے بادشاہ اتنی دیر لگا دی تو نے خیرات لینے میں؟ تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے، میں نے 3 دن حسین کی جوتی کو چوما۔ لبیک یا حسین، دونوں بلند کر کے حیدری۔ انہیں 3 سال علی کی نوکری کیا، میں نے 3 دن حسین کی جوتی چومی ہے۔ اچھا یہی میثم ہے، آ گیا ہے ابن زیاد کے دربار میں، بلکہ ابن بہت زیاد کے دربار میں، یوں کھڑا ہے ابن زیاد کے دربار میں، میثم مطمئن ہو گئی، اب مسکرا رہا ہے میثم۔ ابن زیاد کہتا ہے پتہ ہے میں تجھے قتل کرنے والا ہوں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میرے علی نے کہا تھا۔
اچھا تیرے علی نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا؟ ہاں کیسے؟ کہتا ہے میرے علی نے کہا تھا تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا. یہ اپنے کوفہ والے حواریوں سے پوچھ، جس درخت کا علی نے کہا تو اس درخت کو پانی میں خود دیتا رہا ہوں، اور درخت کو پانی دے کے کہتا تھا تو جلدی جوان ہو، میرے عشق کی تکمیل تجھ سے ہونی ہے. درخت بڑا ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اور کیا کہا تھا تیرے مرشد علی نے؟ میثم سے ابن زیاد کہتا ہے. وہ کہتا ہے میرے مرشد علی نے کہا تھا میثم میرے عشق میں تجھے سولی لٹکانے سے پہلے نا تیری زبان کو کاٹا جائے گا. وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے. ابن زیاد کہتا ہے میں تیری زبان کو نہیں کاٹتا، نعوذ باللہ میں علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرتا ہوں، میں تیری زبان کو. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے زبان نہیں کاٹتا، چھوٹا سا کام تو کر. میثم کہتے ہیں کون سا؟ پورے کوفہ والوں کو اکٹھا کر، میں نے کوفہ والوں سے بات کرنی ہے. وہ کہتا ہے آخری خواہش ہے میثم کی، کر دو کوفہ والوں کو اکٹھا. پورے کوفہ والے ابن زیاد کے دربار کے سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں میثم زندگی کے آخری لمحے میں ہمیں یاد کیوں کیا ہے؟ میثم کہتا ہے علی نے مجھے بتائے تھے لوگوں کے شجرے، آج وہ شجرے میں تم کو بتانے جا رہا ہوں. سنو اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے، 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 اس کا باپ وہ نہیں وہ ہے. میثم انگلی گھماتا ہوا سیدھا ابن زیاد کی طرف آ رہا تھا کہ تخت پہ طرف ابن زیاد کہتا جلدی سے زبان کاٹو اس کی، یہ فوراً مجھے بھی ننگا کر کے چھوڑے گا، یہ میرا بھی شجرہ بتا کے چھوڑے گا، اس کی زبان کاٹو، اس کی زبان کاٹو. جب ابن زیاد نے کہا کہ میثم کی زبان کاٹو، میثم اس کی طرف دیکھ کے کہتا تو کون ہوتا ہے علی کے فرمان کو جھٹلانے والا؟ اگر علی نے کہا ہے تو میں زبان کٹوا کے چھوڑوں گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے سارے مجمع حیدری. اگر علی نے کہا ہے تو زبان کٹواؤں گا. یہ ہیں علی کے نوکر جو عشق کی تکمیل میں کہاں کہاں تک چلے جاتے. اچھا میثم مسکرایا نا تو ایک وقت ابن زیاد کو بعد میں یہی یاد آیا کیا کہ جب مختار کو جکڑ کے نا دربار میں لائے نا اس کے لیے، تو اس نے کہا مختار میں تجھے قتل کرنے جا رہا ہوں. مختار بھی مسکرایا. کہتا ہے عجیب واجہ ہے مختار، پتہ نہیں تمہارے اندر خماری کیا ہے علی کو ماننے والوں کے اندر، کہ میں نے میثم کو کہا تھا تجھے قتل کرنے والوں، وہ بھی مسکرا دیا تھا. تجھے کہا ہے تجھے قتل کرنے والوں، تو بھی مسکرا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مختار مسکرا کے کہتا ہے تو جاہل کو کیا پتا، ہم موت کو سن کے اس لیے مسکراتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں موت بعد میں آتی ہے، لینے علی پہلے آ جاتا ہے، ہماری قبر میں علی آ جاتا ہے. تو ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے مختار میں تجھے قتل کروں گا. مختار کہتا ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، تیرے فوجی کھڑے ہیں تلواریں لے کے کھڑے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہتا ہے وہ کیسے؟ اس نے کہا میرا بچپن تھا. مختار کہتا ہے علی نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، میری پیشانی چوم کے علی نے کہا تھا مختار تو نے 3,83,000 میرے حسین کے قاتل مارنے ہیں، میں نے ابھی تو ایک بھی نہیں مارا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں قتل کرواتا ہوں. اس نے اپنے جلاد سے کہا الیہ بالسیاف، جلاد کو بلاؤ. جلاد تلوار لے کے آ گئے. اب اس کو قتل کرنے مختار کو. اب تلوار لے کے آگے بڑھا، اس کے جلاد کا پاؤں قالین میں الجھا، تلوار سیدھی زمین پہ آ گئی، یہ پیٹھ کے بل تلوار پہ گرا، وہ پیٹ سے نکل گئی. وہ کہتا ہے ایک مر گئے، چلو دوسرے کو بلاؤ، دوسرے جلاد کو. دوسرا جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا، ایک کالے رنگ کا بچھو دربار میں آیا، اس نے اس کو ڈس مارا، وہ جلاد بھی وہیں مر گیا. جب جلاد مرنے لگے تو مختار ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تجھے کہا تھا نا کہ میں نہیں مرنے والا، تجھے کہا تھا نا کہ علی نے کہا تھا کہ تو ابھی نہیں مر سکتا ہے، میں تجھ سے نہیں مرنے والا. وہ کہتا ہے ابن زیاد میں مختار تجھے آج مروا کے چھوڑوں گا. مختار کہتا ہے پھر غیروں کے بچے کیوں مرواتا ہے؟ ہمت ہے تو تلوار لے کے تو سامنے آ جا، آجا سامنے، پھر غیروں کے بچے کیوں مرواتا ہے؟ آجا تجھے پتا چلے کہ علی کا وعدہ کیسے نبھایا جاتا ہے.
جب علی کہہ دے کہ تو نے ابھی نہیں مرنا ہے تو پھر مرتا کون ہے؟ علی کے نوکروں کا موت پہ اختیار ہے. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں بھی بات کر رہے تھے کہ حضرت سلیمان ابن داؤد نبی ایک محل بنوایا بڑا قدیم، اس محل کی اوپر چڑھ کے نا پورا علاقہ دیکھنے کے لیے چڑھے تو عصا کی ٹیک لگا کے کھڑے تھے کہ عزرائیل آ گیا، ملک الموت. نبی تھے، پہچان گئے ملک الموت ہے. کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کو لینے آیا ہوں. میں اتنے اونچائی پہ کھڑا ہوں، نوکر نیچے ہیں، نوکروں کی اجازت نہیں اوپر آنے کی، میں نیچے چلا جاتا ہوں. پھر روح قبض کر. فرمایا نہیں سرکار ابھی لے جانا ہے. کہتا چلو ٹھیک ہے، عصا کی ٹیک لگا کے کھڑوں، نیچے تو بیٹھتے. فرمایا نہیں یہی روح قبض کرنی ہے. اتنے بھی اللہ نے مہلت نہیں دی کہ زمین پہ بیٹھ جاؤ، میں نے یہی روح قبض کرنی ہے. یہ ہے سلیمان ابن داؤد نبی. اب علی کا نوکر ہے سلمان میدان میں آ گیا، موت کا وقت قریب آیا، ملک الموت آ گیا. جب دروازے پہ ملک الموت آئے تو سلمان کہتے رک جا، پہلے میرے علی کو آنے دے، پہلے میرے علی کو آنے دے. علی مدینے سے مدائن پہنچے، ملک الموت دروازے پہ کھڑا تھا. ملک الموت علی سے کہتا تیرا نوکر مجھے روح قبض نہیں کرنے دیتا، کوئی برا حال کر، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. علی فرماتے ہیں سلمان ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، تو روح کیوں نہیں قبض کرنے دیتا؟ کہتا مولا تیری انتظار میں تھا، تیرے آنے سے پہلے کسی میں جرت ہے میری روح قبض کرنے؟ تیرے انتظار میں تھا میرے مولا، اب تو آ گیا ہے. فرمایا سلمان لیٹ جا، اب مر جا. اچھا بندے مغالطے میں نہ رہیں، کتاب ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان. یہ تو میں سلمان کا ایک معجزہ پڑھ رہا ہوں نا، وہ کتاب اٹھا کے دیکھے تو بندوں کی عقلیں دنگ ہو جائیں گی. جو علی میں فضائل تلاش کر رہے ہیں وہ سلمان میں مل جائیں گے. وہ جو کتاب لکھی گئی ہے کمال حضرت سلمان. اچھا سلمان حضرت جا رہے تھے مدینہ کے بازار سے، چند بندے کھڑے تھے، انہوں نے سلمان کو گھیرا. سلمان کہتے کیا بات ہے؟ ہم نے علی سے سنا ہے تو مردے زندہ کرتا ہے. سلمان کہتے میں نے آج تک کیے نہیں ہیں، اگر علی نے کہا ہے تو پھر میں کرتا ہوں. سلمان نے کر کے دکھا. سلمان کے ساتھ بندے مدینے والے، سلمان سیدھا سب سے پرانے مدینے کے قبرستان میں پہنچا. وہ بندے سلمان کو سب سے پرانی قبر پہ لے کے آ گئے. جب سب سے پرانی قبر پہ لے کے آئے کہتے سلمان اسے زندہ کر کے دکھا. سلمان قبر کی جانب مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں علی نے کہا ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، اگر علی نے کہا ہے تو تو قبر میں کیوں پڑا ہے؟ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، قبر پھٹی، مردہ قبر سے باہر آ گیا. مردہ کہتے ہیں میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ مدینے والے کہتے ہیں سلمان ابھی ابھی قبر سے اٹھا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ سلمان کہتے ہیں میں نے علی سے سنا تھا بندہ جس خیال میں مرے گا معاشر کے میدان میں قبر میں اسی خیال سے اٹھے گا. جب یہ مرا تھا تو اس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا تھا، اس لیے کہہ رہے میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ. سلمان کہتا ہے روز مدینے والوں سے کہتا ہوں کہ ہر وقت علی 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 کیا کرو، جب قبر سے اٹھو دنیا پانی مانگے تم کہو ہمارا علی کہاں ہے. حیدر 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 حیدر، دونوں بلند کر کے بولو حیدری. جب قبر سے اٹھو دنیا پانی تلاش کرتی پھرے، تم علی ڈھونڈتے پھرو اور دنیا سے پوچھتے پھرو کہ ہمارا علی کہاں ہے. اچھا ایک جنگ سے نا آ رہے تھے سرکار واپس، سرکار مولا علی بادشاہ، تو لشکر ایک جگہ رکا. سرکار نے فرمایا کہ یہاں مشرق کی جانب تھوڑا سفر کر کے نا کنواں ہے، جاؤ اس کنویں سے پانی لے کے آؤ. 3-4 بندے ملے. سرکار فرماتا ہے کنویں میں جانا، کنویں کے اندر اتر جانا، وہاں ایک شخص ملے گا، اس سے کہنا وہ آپ کو پانی دے گا. وہ بندے گئے کنویں مدرے ڈھونڈتے پھرتے واپس آ گئے. سرکار کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہاں پہ. اس سنسان ویران کنویں میں بندہ کہاں سے آئے گا؟ سرکار فرماتے سلمان اب تو جا. سلمان چل پڑا. سلمان کہتے ہیں میں کنویں میں اترا، ایک اندھیرا تھا، اندھیروں میں اترتا 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 اچانک میرا زمین پہ پاؤں لگا، مجھے پتہ چل گیا اب میں کنویں کی تہ میں آ گیا. سلمان کہتا ہے ابھی چند قدم چلا تھا ایسے آگے تھوڑا سا کنویں میں، تھوڑا سا ایسے آگے چلا تھا
کہ پیچھے سے میرے کندھے پہ ہاتھ آیا. سلمان کے کندھے پہ جو ہی ہاتھ ہے، سلمان نے مڑ کے نہیں دیکھا، جو ہی کندھے پہ ہاتھ آیا سلمان کہتے یا علی آپ آ گئے ہیں، یا علی آپ آ گئے ہیں، یا علی آپ. سلمان کیسے پتا چلا؟ میں فرمایا سرکار تیرے دروازے کی نوکری کرتے ہوئے اتنی بھی ابھی معرفت نہیں ہوئی کہ وہاں بھی آپ ہوتے ہیں، یہاں بھی آپ ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ ہوتے ہیں. سلمان کہتا ہے یا علی جو پہلے آئے تھے ان کو اپنی زیارت کیوں نہیں کروائی؟ سرکار فرماتے ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ علی وہاں ہے یہاں نہیں ہوگا. تجھے پتا ہے علی یہاں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. وہ تلاش کر رہے تھے کہ علی کہاں کہاں ہوگا. تو یقین کی منزل پہ آیا ہے کہ علی یہی ہوگا. خدا کی قسم ہے کائنات عالم میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں کہ جہاں علی نہ ہو. علی ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہ خالق اللہ جو ہے نا اس نے اپنے نمائندے بنائے ہیں آل محمد. اس کی شریعت کے مظہر ہیں آل محمد. علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی حسن اللہ ہے. اللہ دیکھتا ہے علی کی آنکھوں سے. جب اللہ دیکھتا ہے تو پھر علی کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے. ہر جگہ علی ہے. اور خدا کی قسم ہے اسی بات کا شیعہ قوم کو ارمان ہے. جس علی کے اتنے فضائل تھے مسلمانوں نے اس علی کی بیٹیوں کو بڑا مارا ہے. اتنا ظلم کیا ہے علی کی اولاد پہ مسلمانوں نے کہ ایک جگہ قبر بھی نہیں بنی علی کی بیٹیوں کی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے آج 5 محرم کی رات ہے، 5 دن کا مہمان بچ گیا ہے حسین. یہ محرم کے دن جو ہوتے ہیں یہ بڑے خاص دن ہوتے ہیں. اپنے آپ پہ گریہ کی رکعت طاری کیا کرو. چلتے پھرتے ہے حسین یا حسین، سال بھر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، یہ 10 دن حسین کے ساتھ گزار لیا. دنیا تمہیں دیکھ کے سمجھے کہ واقعی حسین کے عزادار آ رہے ہیں، حسین کے عزادار جا رہے ہیں. تمہارے چہرے کی رنگت ایسی ہو دنیا دیکھ کے مان جائے کہ یہ حسین کا عزادار ہے. اس کے دل میں آل محمد کے گھر کے اجڑنے کا بڑا غم ہے. اتنا دکھ ہے نا اس گھرانے کا. جو کربلا کے مشن کا سب سے پہلا شہید ہے نا وہ سرکار مسلم ہے. 9 ذی الحج کو ہے سرکار مسلم کی شہادت. بندے شرما کے روئیں، میں کسی کی منت کر کے رولانے نہیں آیا، میں ہاتھ باندھوں پہ رو. ہم نے ہر کسی نے اپنی عاقبت کے لیے رونا ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ لاہور کی ملکہ اسی ہماری ماؤں بہنوں کے درمیان موجود ہے. یہ لاہور کی ملکہ کی حسرت ہوتی ہے کہ میرے شوہر اور میرے بیٹوں کو کون روئے گا. 9 ذی الحج کو ہے شہادت. 12 ذی الحج کو 12 محرم کو لٹا ہوا قافلہ پہنچا کوفہ میں آل محمد کا. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے جو نرم دل ہے اس سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. تاریخ کے جملے ہیں 9 ذی الحج کو شہادت ہے، 12 محرم کو لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے. 32 دن پورے مسلمانوں نے مسلم کا لاشا کوفہ کے صدر دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہر بندے پہ ہے کرنا واجب ہے. آج 5 محرم کی رات ہے، میں تیری منت کر کے رلاؤں پھر تیرا کمال نہیں، میری منت کا کمال ہے. اگر تیرے دل میں قبر حسین ہے، یہ حسین کا شہزادہ سفیر ہے مسلم. کربلا کا علامہ حضرت سنجانی صاحب کی بلال اللہ مقام ہو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا کا دیباچہ ہے سرکار مسلم. میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا تو دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا 1000 صفحے کی کتاب ہونا تو جو اس کا پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پہ دیباچہ دیا جاتا ہے. اس دیباچے میں اس ساری کتاب کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کربلا کا دیباچہ ہے مسلم. جو کربلا میں ظلم کیے گئے ہیں وہ سارے پہلے مسلم پہ آزمائے گئے ہیں. جو کربلا میں ظلم ہوئے ہیں وہ سارے پہلے مسلم پہ کیے گئے ہیں. سرکار مسلم کی ایک بیٹی ہیں جناب حمیدہ.
जितनी मोहब्बत जनाब मासूमा सकीना को जनाब हुसैन से थी ना, उतनी बीबी हमीदा को सरकार मुस्लिम से थी। ये बीबी हमीदा जब चली ना, 2 मुहर्रम को करबला काफिला पहुंचा, तो माँ से कह दी, अम्मा अब तो मेरे बाबा को आ जाना चाहिए। अली की बेटियों का लुटा हुआ काफिला करबला के बयाबान जंगल में पहुंच गया। फिर 6 का दिन आया, 7 का दिन आया, पानी बंद हुआ। तो बीबी कहती अब तो आ जाना चाहिए, पानी भी बंद हो गया है। 9 मुहर्रम का दिन, 10 मुहर्रम का दिन आया, सारा दिन हुसैन लाशें उठाता रहा। जब शाम का वक्त हुआ, हुसैन शहीद हो गए, खेमों को आग लग गई। अब हमीदा खातून माँ के पास आके कहती अब मेरा बाबा ना भी आए तो खैर है। बीबी लोग कहती है वो कैसे? वो कहते अब मेरा बाबे ने आगे क्या करना है जब ज़ैनब के सर से चादर ही उतर गई है। अब मैंने बाबा को बुला के क्या करना है जब अली की बेटियों के सरों पर चादर ही नहीं रही है। अजरकुमुल्लाह, हुसैन की माँ तुम्हारी है कबूल फरमाए। हर बंदे पे वाजिब है कि है करके आले मोहम्मद से खैरात मांगे। 12 मुहर्रम को काफिला पहुंचा। रात का वक्त था जब आले मोहम्मद का लूटा हुआ काफिला पहुंचा कूफा के सदर दरवाजे पे। शाम का वक्त था। इस कमीने बिन ज़ियाद के हवारी गए बिन ज़ियाद के पास कि आले मोहम्मद का काफिला दरवाजे पे आया हुआ है। जुमला रोने वाला नहीं, मर जाने वाला जुमला है। जब इसके हवारी पहुंचे ना कि लुटा हुआ काफिला दरवाजे पे आया, ये कमीना कहता है मैं अभी आराम से सो रहा हूं, अली की बेटियों को कूफा के बाहर खड़ा रहने दो। आज जब इसने कहा खड़ा रहने दो, मातम करके कहते सज्जाद, सज्जाद में वही ज़ैनब हूं जिसका हया खुद अली करता था। सज्जाद मेरी मजलूमियां देख। ये कमीने कहते हैं मैं दरवाजे पे खड़ी रहूं। हुसैन की माँ तुम्हारा मातम कबूल फरमाए, सैयदा ने आंखों पे रहम फरमाए। जब रात का वक्त था तो पिछले महमल में बैठी थी हमीदा बीबी जो मुस्लिम की बेटी है। अचानक तड़पी, तड़प के कहते सज्जाद, ओ भैया सज्जाद, ये कूफा कैसा शहर है, यहाँ लाशें दफन करने का रिवाज नहीं है। सज्जाद कहता वो कैसे? कहते भैया सज्जाद वो दरवाजे पे देख, किसी गरीब का लाशा लटका हुआ है। सज्जाद मातम करके कहता है ये किसी और गरीब का नहीं, तेरे बाप मुस्लिम का मैयत है। तेरे बाप मुस्लिम का लाशा है। महमल से उतर कर अपने बाबा की तरफ देख के कहती बाबा आपका लाशा तो यहाँ है, मेरे 2 भाई कहाँ गए हैं? कटे हुए गले से आवाज आई मैं यहाँ हूँ, मैंने छोड़ा था, अल्लाह जाने अब कहाँ है। अजरकुमुल्लाह, सैयदा तुम्हारी है कबूल फरमाए। परेशान हो के नहीं सुनना मसाइब, यूं समझो कि ये करबला में बैठे हो, यूं समझो कि आले मोहम्मद तुम्हारे दरमियान बैठे हैं। मिंबर की कसम है, हुसैन का भेजा हुआ समीर था मुस्लिम। 18,000 बंदे ने बैयत की सरकार मुस्लिम के हाथ पे। एक वक्त ऐसा आया कूफा में तो मगरिब की नमाज पढ़ा के मुस्लिम ने पीछे मुड़ के देखा, 2 बेटे बच गए थे, एक हानी बच गया था। रात का वक्त था, मुस्लिम दोनों बेटों को लेके कभी उस गली में जाता है, कभी उस गली में जाता है। जिस दरवाजे पे मुस्लिम जाता था लोग दरवाजा बंद कर लेते थे। एक दरवाजे पे मुस्लिम गया, दरवाजे पे दस्तक दी, काजी शुराई का दरवाजा था। मुस्लिम कहते काजी तो मेरे बचपन का दोस्त था। काजी कहता मुस्लिम मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता, मेरा घर जला दिया जाएगा। मुस्लिम कहता मैं तो इससे पनाह नहीं मांगता, मैं तो इससे पनाह नहीं मांगता। मुस्लिम कहता बस इतना काम कर, ये मेरे 2 बेटे हैं, इन्हें अंदर दरवाजे के कर ले, इन्हें अंदर खड़ा कर, मैं जब सामने वाली गली का मोड़ मुड़ जाऊं इन्हें छोड़ देना, फिर जहां तकदीर ले जाएगी ये चले जाएंगे। हाय कबूल हो तेरी, ये जहां चले जाएंगे इनको तकदीर ले जाएगी। काजी शुरा कहता मुस्लिम मैं ये भी नहीं कर सकता। हाय गरीबी मुस्लिम की। दोनों बेटों को लेके रात का वक्त था, गली में सुलाया। एक जानू पे एक बेटे को सुलाया, दूसरे जानू पे दूसरे बेटे को सुलाया। दोनों बेटों के सीने पे हाथ मारता रहा।
باپ کے ہاتھ کا سکون محسوس کر کے دونوں بیٹوں کی آنکھ لگ گئی. جب دونوں کی آنکھ لگی، جو اولاد والے بیٹے ہیں وہ یہ لفظ سمجھیں گے، جن کی اپنی اولاد ہے مولا زندگی دراز فرمائے ان کی، یہ وہ درد سمجھے کہ رات کا وقت دشمن کا شہر، دشمن کی فوجیں ڈھونڈ رہی ہیں. سو ہوئے بیٹوں کے سر اٹھا کے مسلم نے زمین پہ رکھے. مسلم بیٹوں کے سر زمین پہ رکھ کے جا رہا ہے. 2 قدم اٹھاتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جب گلی کا موڑ مڑنے لگا تو مسلم صدا کے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، اب تم جانا تمہارا اللہ جانے، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں. چلتے ہوئے سرکار مسلم آدھی رات کا وقت تبا کے دروازے پہ آئے. تبا تو ہم اہل بیت کی نوکرانی ہے، تو ہماری کنیز ہے. تبا نے دروازہ کھولا. بسم اللہ میرا سردار. سرکار فرماتے ہیں مجھے جلدی سے مصلی دے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. مصلی دیا تبا نے. سرکار مسلم بیٹھے دروازے پہ، مصلی بچھا کے نماز پڑھنے. اچانک سرکار نے فرمایا تبا مجھے پانی دے. پانی کا پیالہ بھی ہاتھ پہ آیا تھا کہ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بلند ہوئی. سرکار فرماتے ہیں تبا یہ پانی واپس پکڑ لے، مجھے پتا ہے یہ کوفہ کے لوگ بڑے بے حیا ہیں، انہوں نے تیرے گھر کا حیا نہیں کرنا ہے. میں تلوار لے کے باہر جاتا ہوں. مسلم تلوار لے کے باہر آیا. میں کیا بتاؤں کہ کتنا لڑا ہوگا مسلم. وہ جس کے بیٹے پردیس میں رہ گئے تھے وہ کتنا لڑا ہوگا. لڑتا لڑتا ایک کمینی عورت نے چھت پہ کھڑے ہو کے کوئی وزنی پتھر سرکار مسلم کو مارا. حسین کا سفیر زمین پہ گر گیا. ان کمینوں نے رسیاں ڈالی. مسلم کی زبان سے پانی لفظ نکلا. تبا جلدی سے پانی لے کے آئی. مسلم نے منہ کے قریب پانی کیا، منہ والا خون پانی میں گرا. سرکار دیوار میں پانی پھینک کے تبا سے کہتے ہیں تیرا میں مسلم ممنون ہوں. آج سے 33 دن بعد ایک لٹا ہوا قافلہ یہاں سے گزرے گا، تو اس قافلے کی سردار عالیہ ہوگی. عالیہ سے جا کے کہنا اگر حسین پیاسا مارا گیا ہے تو پانی مسلم نے بھی نہیں پیا. اس کوفہ کے صدر بازار میں مسلم پیاسا مارا گیا. یہ مسلم کو قید کر کے جب لے آئے دارالعمارہ کی چھت پہ، لے آئے. اس کمینے نے کہا مسلم کہے مجھے امیر مان. مسلم کہتا ہے میں تجھ پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تجھے امیر ماننے والوں پہ بھی لعنت کرتا ہوں. میرا کائنات میں ایک امیر ہے جس کا نام حسین ہے. ایک سیاہ برقع والی بی بی رو کے کہتی ہے مسلم تو نے بھرے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا ہے. میں بطولوں کے وعدہ کرتی ہوں قیامت تک میرا حسین غریب ہوگا تو مسلم امیر ہوگا. دارالعمارہ کی چھت پہ عجیب واقعہ تھا. انہوں نے لٹایا سرکار مسلم کو. حسین اکیلا ٹیلا پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. غازی چلتے چلتے حسین کے قریب آئے. مولا اکیلے بیٹھ کے کیوں روتے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں غازی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نے دیکھا تو برداشت نہیں کر پائے گا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے غازی کہتے ہیں مجھے تیری ماں بطول کی قسم میں برداشت کر جاؤں گا. حسین نے 2 انگلی دراز کی. غازی کیا دیکھتا ہے؟ دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کا سر ہے، ایک جلاد کمینے کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مسلم پہ وار کر رہا ہے. غازی حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اجازت امامت سے مجھے کوفے بھیج. حسین کہتا ہے تجھے کہا تھا نا برداشت نہیں کر پائے گا، کیا کرنا ہے کوفے جا کے؟ غازی کہتا ہے میں جنگ کرنے نہیں جاتا. مولا دارالعمارہ کی اونچی چھت ہے، مولا وہاں سے مسلم کا سر نیچے آئے گا، میں اپنی جھولی میں مسلم کا سر لے لوں گا. حسین فرماتے ہیں غازی تو نے اوپر دیکھا ہے، اب زمین پہ دیکھ. جیسے ہی غازی نے زمین پہ دیکھا ایک سیاہ برقع والی بی بی ہے جو جھولی بنا کے کھڑی ہے. رو کے دیا مجھے دو میرے مسلم کا سر ہے. اب میں کہاں رہوں؟ میں کوفہ میں جا کے رہوں، میں کربلا میں جا کے رہوں. اجرکم اللہ. ہائے تمہاری قبول سیدہ فرمائے. ادھر مسلم کی شہادت ہوئی. حسین رو رہے تھے. اپنی عبا سے آنکھیں صاف کر کے حسین
आलिया के खैमे में गए। चूंकि हुसैन आलिया के खैमे में पहुंचे, मंजर अजीब बना हुआ था। बीबी आलिया थी, हुसैन को रोता हुआ देखा। हुसैन, हुसैन बयाबान जंगल है, मैं तेरी भाईवाल हूँ। हुसैन बयाबान जंगल में छुप छुप के क्यों रोता है? जरा बहन को भी बता तेरे रोने की वजह क्या है। बीबी मासूमा सकीना भी वहीं बैठी थी, जनाब फिजा भी वहीं बैठी थी। जब कहा हुसैन मुझे बता है, हुसैन रो के कहते हैं ज़ैनब तेरी आमदन खैर की हो, आज कूफा में मुस्लिम मारा गया है। जब कहा मुस्लिम मारा गया है तो रो के हुसैन फरमाते हैं जाओ मुस्लिम की बेटी आतिका को बुला के लाओ। यार मैं कैसे पढ़ूं, जिसने जो समझ गया है लफ्ज़ आतिका, ये मुस्लिम की बेटी है, ये लाहौर की मलका की बेटी है। इसका 4 साल का सन था। जनाब आतिका को बुलाया गया, आतिका को सीने से लगाया हुसैन ने। हुसैन रोते जा रहे हैं, हुसैन रोते जा रहे हैं। ये 4 साल की बच्चे कहते मामू, मामू आपका रोना बताता है कि मेरा बाबा मारा तो नहीं गया। जब कहा मेरा बाबा मारा तो नहीं गया, सीने से लगा के हुसैन कहते बेटा तुम्हारा बाबा मारा गया है। जब कहा तुम्हारा बाबा मारा गया है, ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब वो जो यमनी दुरों की जोड़ियां थी उनमें से एक दुरों की जोड़ी लेके आ। ये आखिरी जुमला है मेरा। ये मंजर देख रही थी मासूमा सकीना, वो यमनी दुरों की जोड़ी लेके आ। सरकार हुसैन ने जनाब आतिका के कानों में यमनी दुर पहनाए। सकीना आगे बढ़ के कहती बाबा, बाबा ये यमनी दुर क्यों पहनाए हैं आपने? हुसैन लोग फरमाते हैं ये अरब का रिवाज है कि जिसका बाप मर जाए ना, उन बेटियों के कानों में दुर पहनाए जाते हैं। अब ये जुमला है, जो समझेगा उसकी हाय निकल जाएगी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, जुमले पे हर मातमी पे वाजिब है अपने सर पे हाथ मारे। हाथ छोड़ दो यार, अपने सर पे हाथ मारो। मिंबर की कसम है, हुसैन फरमाते हैं ये अरब का कानून है, जिसका बाप मर जाए उसकी बेटी को दुर पहनाए जाते हैं, उसकी बेटी को दुर पहनाए जाते हैं। ये बात सकीना के ज़हन में बैठ गई। जब शाम गरीबा आई, ये कमीना शमर आया, इसने सकीना के कानों से दुर उतारे। सकीना रो के कह दिया बाबा आप तो कहते थे जिसका बाप मर जाए उसे दुर पहनाए जाते हैं, ये कमीने मेरे दुर क्यों उतार रहे हैं? अब बाबा मेरे कानों से मेरे दुर खींच रहे। मातम हुसैन।